بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ المختصر کا تیسرا سبق ہے، جس میں مختصر المعانی اور اس کے متن کے بارے میں چند چیزیں بیان کرنی ہیں، اور ساتھ میں دونوں متن اور شرح کے مصنفین کا تعارف تھوڑا بہت پیش کرنا ہے۔ گو کہ تفتزانی رحمہ اللہ کا تفصیلی تعارف پچھلے والے سبق میں دے دیا گیا تھا، لیکن چند چیزیں رہ گئی تھیں جو یہاں بیان کرنی ہیں۔ کسی بھی علم کو شروع کرنے سے پہلے مقدمے کے طور پہ چند چیزوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے سب سے پہلے مختصر المعانی جو 3 علوم پر مشتمل ہے، ان علوم کی تعریف، ان کا موضوع، ان کی غرض، یہ چیزیں ذکر کرنا لازمی ہے، اور پھر دونوں کتابوں تلخیص المفتاح اور مختصر المعانی کے مصنفین کا بھی تھوڑا بہت ذکر کرنا لازمی ہے۔ لہذا ہم مختصر المعانی کے فن اول علم معانی پر پہلے بات کر لیتے ہیں۔ معنی کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے مقصود اور مراد۔ مقصود اور مراد کو معنی کہتے ہیں لغوی طور پر، اور اصطلاح میں علم المعانی کسے کہتے ہیں؟ تو علم المعانی یعنی اس علم کا نام ہے جس سے عربی لفظ کے وہ حالات معلوم ہوتے ہیں جن کے ذریعے لفظ مقتضی حال کے مطابق ہوتا ہے۔ یعنی علم معنی میں آپ مقتضی حال کی مناسبت سے کلام کرتے ہیں، اور اس کلام کرنے کے لیے جن حالات کو معلوم ہونا ضروری ہے، ان حالات کو ہم علم المعانی میں بحث کرتے ہیں، علم المعانی میں پڑھاتے ہیں۔ علامہ سکاکی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ معنی کا مطلب ہے کلام کی تراکیب کی جو خواص ہیں ان کو تلاش کرنا، تاکہ ان خواص کو جاننے کے بعد کلام کو مقتضی حال کے مطابق کیا جا سکے۔ اور علامہ سکاکی فرماتے ہیں کلام سے عام کلام مراد نہیں ہے، بلکہ بلغاء کا کلام مراد ہے، کہ بلغاء کے کلام کی جو تراکیب ہے ان کے خاص تتبع آپ کریں اور پھر اس کو اپنے کلام میں استعمال کریں۔ علم معنی کا جو موضوع ہے وہ بلغاء کی تراکیب ہے، اس حیثیت سے کہ وہ مقتضی حال کے مطابق ہو۔ اسی طرح اس علم کی جو غرض و غایت ہے وہ ہے کہ کلام کو مقتضی حال کے مطابق کرنے میں کوئی غلطی نہ ہونے پائے، خطا واقع ہونے سے بچ جائیں، یہ اس کی غرض و غایت ہے۔ اس علم کی تدوین کے سلسلے میں جو تاریخ میں ہمیں کتابوں کے نام معلوم ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے جس کتاب کا نام معلوم ہوتا ہے وہ جعفر بن یحییٰ برمکی کی ہے، جنہوں نے چند اصول لکھے تھے، مگر یہ اصول کسی کتاب میں مذکور نہیں ہے، البتہ اس کے بارے میں ذکر موجود ہے۔ اس کے بعد عمر بن بحر بن محبوب اصفہانی 255 ہجری میں انتقال ہوا ہے، ابو عثمان کنیت ہے، جاہز کے ساتھ مشہور ہے۔ انہوں نے اس فن کو باقاعدہ مرتب کیا، مدون کیا، اسی وجہ سے بعض حضرات نے علم معانی کا مدون اول انہی کو قرار دیا ہے، اور اس فن میں ان کی کتاب التبیان و التبیین بنیادی شمار کی جاتی ہے۔ اس کے بعد عبدالقاہر جرجانی ہے، ان کا نام آتا ہے، 774 ہجری میں انتقال ہوا۔ ان کی کتاب دلائل الاعجاز ہے، اس فن کی مایہ ناز کتاب ہے، جس میں حضرت موصوف نے تمام مباحث کو یکجا کر دیا ہے۔ اس کے بعد ابو یعقوب محمد یوسف بن محمد سکاکی کا دور آتا ہے، مفتاح العلوم تالیف فرمائی، 3 قسموں پر مشتمل ہے، اور قسم ثالث بلاغت ہے، اور بلاغت میں فنون ثلاثہ کے لیے مخصوص کیا ہے۔ تو سکاکی رحمہ اللہ نے قسم ثالث میں جب ان چیزوں کو بیان کیا تو پھر مزید کسی چیز کی گنجائش نہیں رہی، پھر لوگوں نے اسی کا شروحات لکھی یا اسی کی تلخیص کی یا اسی کی توضیح کی، اسی پر انہوں نے مزید کلام کیا۔ ان کے لکھنے کے بعد کوئی خاطر خواہ اضافہ آپ کہیں کہ ہوا، ایسا نہیں ہوا، ہاں البتہ سارے ان کے خوشہ چیز ضرور ہیں۔
دوسرا جو فن ہے مختصر المعانی کا وہ علم بیان ہے. یہ ضرب یضرب سے آتا ہے، معنی ہے ظاہر ہونا، واضح ہونا. بیان اس فصیح گفتگو کو کہتے ہیں جس کے ذریعے مافی ضمیر کو ادا کیا جا سکے. علماء بلاغت کی اصطلاح میں علم بیان وہ علم ہے جس کے ذریعے ایک مفہوم کو متعدد طریقوں سے ادا کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ مختلف طریقے آپس میں بعض کے مقابلے میں معنی مرادی پر دلالت کرنے میں واضح ہوتے ہیں. اب یہ جو طریقے خواہ بطور کنایہ استعمال کیے جائیں، یا بطور مجاز استعمال کیے جائیں، یا بطور تشبیہ استعمال کیا جائیں، یا بطور استعارت استعمال کیے جائیں، یہ سارے طرق وہ ہیں جو علم بیان میں ہم پڑھتے ہیں. علم بیان کا جو موضوع ہے وہ وضوح اور خفا کے اعتبار سے الفاظ اور عبارات ہیں، یعنی جس میں کون سا لفظ اپنے معنی پر کتنا واضح ہے اور کتنا خفی ہے، اس اعتبار سے الفاظ و عبارات سے ہم یہاں پر بحث کرتے ہیں. اس کا جو فائدہ اس کا یہ ہے کہ ایک ہی مفہوم کو مختلف طریقوں سے ادا کرنے کا ڈھنگ اس کو آ جاتا ہے اس علم کے ذریعے. یہ اس کا فائدہ ہے. اس فن کے مدونین میں سیبویہ خلیل بن احمد بصری اور ابو عمیدہ معمر بن مثنی متوفی 209 ہجری، ان دونوں کا نام آتا ہے. اور آخر ذکر نے اس فن میں باقاعدہ ایک جامع کتاب مجاز القرآن کے نام سے بھی لکھی ہے، جن میں اسالیب قرآن کے تمام انواع کو جمع کرنے کی کوشش فرمائی ہے. دوسرا دور ابو علی محمد بن حسن حاتمی کا ہے. ان کا انتقال 388 ہجری میں ہوا ہے، جنہوں نے سر الصناعہ و اسرار البلاغہ تحریر فرمائی. اس فن کا بڑی حد تک انہوں نے حق ادا کیا اس میں. پھر اسی دور کے ایک عالم ہیں شمس المعانی قابوس بن دغمگیر، جن کا انتقال 403 ہجری میں ہوا ہے. انہوں نے کمال البلاغہ لکھی ہے، اور انہوں نے بھی کسی حد تک اس فن کا حق ادا کیا ہے. ان کے بعد ابو الحسن محمد بن طاہر الشریف رضوی موسوی ہیں، جن کا انتقال 406 ہجری میں ہوا ہے، اور زیر بحث علم سے 2 متعلق کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. ایک ہے تلخیص البیان عن مجازات القرآن، اور دوسری مجازات النبویہ. ان دونوں میں قرآن و حدیث کے استعارات بدیعہ و اسرار لطیفہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جامع اور مختصر اقوال سے آپ نے گفتگو فرمائی ہے. اسی طرح ابو منصور عبد الملک بن محمد ثعلبی کی ایک کتاب ہے سحر البلاغۃ و سر البراعۃ، یہ بھی اس فن کی عمدہ ترین کتاب ہے. شیخ ابو بکر عبد القاہر بن عبد الرحمن جرجانی کی اسرار البلاغہ اور جار الزمخشری کی اساس البلاغہ بھی اس فن کی شہرہ آفاق کتاب ہے. معانی کا تیسرا فن جو ہے وہ علم بدیع کے متعلق ہے. بدیع فعیل کے وزن پر ہے، معنی انوکھا، نو ایجاد، بدع و شیء سے مشتق ہے. معنی ہے کسی چیز کو بلا نمونہ ایجاد کرنا. اس معنی کے اعتبار سے لفظ بدیع اسماء الحسنی میں سے شمار ہوگا، کہ قرآن میں بدیع السماوات والارض کے لفظ ہیں. البتہ علماء بلاغت کی اصطلاح میں بدیع وہ علم ہے جس کے ذریعے کلام میں حسن پیدا کرنے کے لیے ایسے طریقے اور ایسے ضابطے معلوم ہوں جن کا اعتبار کرنے سے کلام کے فصیح و بلیغ ہونا یہ ثابت ہو جائے، اور جن کا اعتبار کلام کے فصیح و بلیغ ہونے کے بعد ہوتا ہے. یہ علم بدیع ہے. علم بدیع کا جو موضوع ہے وہ مذکورہ حیثیت کے ساتھ تراکیب بلغاء ہے، یعنی جو بلغاء عرب ہیں، بلغاء زبان ہیں، ان کی جو تراکیب عبارت ہے، تراکیب جمل ہیں، وہ ہیں اس حیثیت سے کہ وہ فصیح و بلیغ ہوں، اور پھر ان کے ذریعے تحسین کلام کے طرق و ضوابط معلوم ہوں. غرض یہ ہے کہ فصیح اور بلیغ کلام میں مزید حسن پیدا کرنے کا طریقہ معلوم ہو جائے. فن بدیع میں جو کتاب سب سے پہلے تالیف ہوئی ہے وہ ابو العباس عبداللہ بن المعتز المتوکل علی اللہ کی ہے، کتاب البدیع، اور انہوں نے ہی اس فن کو ایجاد فرمایا ہے، اور انہوں نے ہی یہ نام تجویز کیا ہے. کہتے ہیں کہ ان اول من اخترع البدیع وسماه بهذا الاسم عبداللہ بن المعتز،
کہ انہوں نے ہی سب سے پہلے اس علم کو ایجاد کیا ہے اور سب سے پہلے انہوں نے ہی اس کا یہ نام رکھا ہے علم البدیع۔ اور خود موصوف نے اپنی آغاز کتاب میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ ما جمع قبلی فنون البدیع، مجھ سے پہلے کسی نے فنون بدیع جمع نہیں کی ہے۔ موصوف کی کتاب علم بدیع کی 17 انواع پر مشتمل ہے، اور اس کے بعد قدامہ بن جعفر کا دور آتا ہے، انہوں نے 13 انواع کا اضافہ کرا اور پھر 30 تک پہنچا دیا۔ انہوں نے ایک کتاب نقد النثر لکھی جن میں قیاس، حد، وصف، رسم وغیرہ کا ذکر کیا۔ ایک اور کتاب ان کی نقد الشعر ہے جس میں حد شعر، اسباب جودت شعر، وزن قافیہ، ترسیب، مبالغہ وغیرہ کا ذکر کیا۔ قدامہ بن جعفر کی تیسری کتاب جواہر الالفاظ ہے جس میں آپ نے الفاظ و عبارات مترادفہ سے گفتگو فرمائی ہے۔ ان کے بعد ابو ہلال حسن بن عبداللہ العسکری نے 7 انواع کا اضافہ کر کے ان کی تعداد 37 کر دی۔ موصوف کی کتاب الصناعتین اپنے موضوع کے لحاظ سے بڑی بے نظیر ہے۔ اس کے بعد قاضی ابو بکر باقرانی کا دور آتا ہے، آپ نے اعجاز القرآن کے نام سے کتاب تحریر فرمائی جس میں وجوہ اعجاز سے متعلق علماء سابقین کے اقوال ذکر کر کے اس قول کو ترجیح دی ہے جو دلیل کے اعتبار سے مضبوط اور مستقیم ہے۔ اس کے بعد ابو علی حسن ازدی کا دور ہے اور انہوں نے مزید انواع کے استخراج سے انواع بدیع کو 70 تک پہنچا دیا۔ اسی فن سے متعلق ایک ابن رشید کی کتاب ہے العمدہ فی محاسن الشعر و آدابہ۔ اس کے بعد ابن ابی الاصبع نے اس موضوع پر مستقل 40 کتابوں کا مطالعہ کر کے مزید 20 انواع پیدا فرمائیں۔ اور ان کے بعد ابن منقذ نے کتاب التفریح فی البدیع میں 95 انواع جمع کی ہیں، اور صفی الدین نے اپنے زمانے میں قصیدہ نبویہ میں 140 انواع جمع کی ہیں، اور شیخ حموی کی کتابیں خزینۃ الادب میں ان انواع کی تعداد 142 بیان کی گئی ہے۔ علامہ سیوطی لکھتے ہیں کہ میں نے ایک رسالہ بدیعیہ دیکھا جس میں 200 سے زائد انواع کا ذکر کیا گیا ہے، اور علامہ سکاکی نے اصولی طور پر صرف 29 انواع کا ذکر فرمایا ہے اور کہہ دیا ہے کہ ان سے مزید انواع و اقسام کا استخراج کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ علم المعانی، علم البیان اور علم البدیع کی تفصیلات تھیں جو مختصراً آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ علم المعانی پہلے ہم بیان کریں گے، تو علم المعانی کے بعد ہم نے آپ کو یہ بیان کی ہے کہ علم المعانی کا مطلب ہے کہ مقتضی حال کے مطابق کلام کیا جائے۔ مقتضی حال کا مطلب آسانی سے سمجھنے کے لیے عرض کر دوں کہ مثال کے طور پہ سامنے والا ایک چیز کا انکاری ہے، تو انکار کرنے والے کا معاملہ دوسرا ہوتا ہے، اس کو آپ مزید جو ہے وہ تاکیدات کے ذریعے کلام کریں گے۔ انکار کے جتنے درجے ہوں گے تاکیدات اسی درجے کی مزید ہوتی چلی جائیں گی۔ سامنے والا شک میں ہے تو اس حساب سے کلام ہوتا ہے، سامنے والا سادہ لو ہے اس کو معلوم ہی نہیں ہے تو خبر کے حساب سے کلام ہوتا ہے۔ تو یہ مقتضی حال ہوتا ہے۔ تو مختصر المعانی میں فن اول یہی ہے علم المعانی۔ مختصر المعانی بنیادی طور پہ آپ سمجھیں گے متن اور شرح ہے۔ متن اس کا تلخیص المفتاح ہے اور شرح اس کی شرح مختصر ہے، یعنی اسی متن کی شرح المختصر ہے۔ تلخیص المفتاح کے جو مصنف ہیں ان کا نام محمد ہے اور کنیت ابو عبداللہ ہے، ابو المعالی لقب ہے، والد کا نام عبد الرحمن ہے، قزوین کے باشندے ہیں، مسلکاً شافعی ہیں، قزوینی کے نام سے ہی مشہور ہے، امام قزوینی کے نام سے۔ اور حافظ ابن حجر کے مطابق ان کی جو تاریخ پیدائش ہے وہ 666 ہجری ہے، اور بعض کے نزدیک 660 ہجری بھی ہے۔ علامہ قزوینی جو ہے وہ 7ویں صدی کے مشہور عالم دین ہیں، بہت ہی کم عمر میں فقہ کی تحصیل سے فارغ ہو کر روم کے اطراف میں کسی جگہ قاضی بھی مقرر ہو گئے تھے، عمر 20 سال تھی بس۔ کچھ عرصے بعد دمشق تشریف لے آئے اور علوم فنون میں عربیت و اصول اور معانی بیان وغیرہ میں دسترس حاصل فرمائے، اور زمانے کے مشہور علماء سے حدیث کی تحصیل فرمائی اور جامع دمشق کے خطیب مقرر ہو گئے۔ پھر اس کے بعد کچھ عرصے بعد آپ کو سلطان ناصر نے شام کے عہدے قضاء کے لیے منتخب کیا، اور جو قرض آپ کے ذمہ تھا شاہ نے اس کی بھی ادائیگی کر دی۔ اس کے بعد علامہ ابن جماعی کی جگہ مصر میں بھی آپ نے ہی عہدے قضاء کے فرائض سر انجام دیے۔ شاہ وقت کے نظر میں آپ سے زیادہ کسی کو کوئی وقت حاصل نہیں تھی، اور اسی وجہ سے آپ جو ہے وہ عہدے قضاء پر ہی رہے، ایک کے بعد دیگر ہیں مختلف جگہوں پر۔
آپ کی تصانیف سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو شاعری ذوق بھی تھا. چنانچہ تلخیص المفتاح میں ایک جگہ آپ کا ایک شعر منقول ہے جو ایک فارسی شعر کا عربی ترجمہ ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ تلخیص المفتاح میں ایک جگہ آپ کا ایک شعر منقول ہے جو فارسی شعر کا عربی ترجمہ ہے. آپ کا شعر یہ ہے کہ لو لم تکن نیت الجوزاء خدمتہ لما رأیت علیہا عقدا من تتقی. یہ فارسی کے اس شعر کا ترجمہ ہے کہ گر نبود قصد جوزاء خدمتش کس ندید برمیان او قمر. یہ اس فارسی شعر کا عربی میں ترجمہ کیا. تو معلوم یہ ہوا کہ آپ کو تھوڑی بہت شعری ذوق بھی موجود تھا. زمانہ قضا میں آپ پر فالج گرا جس سے پھر آپ صحتیاب نہیں ہو سکے، یہاں تک کہ آپ 15 جمادی الاولیٰ 739 ہجری میں دنیا سے وصال فرما گئے. آپ نے علامہ سکاکی کی مفتاح العلوم کی قسم ثالث کی تلخیص کر کے ایک مختصر کتاب تالیف فرمائی جس کا نام تلخیص المفتاح ہے. چونکہ یہ کتاب انتہائی خلاف توقع ثابت ہو گئی تھی اور غایت درجہ مختصر ہو گئی تھی، اس لیے خود موصوف نے ہی کتاب مذکور کی تالیف سے فراغت کے بعد ایک اور کتاب لکھی جس کا نام ایضاح رکھا اور خود تلخیص المفتاح کے متن مذکور کی شرح فرمائی. اب تلخیص المفتاح کے وجود میں آنے کے بعد کئی علماء نے اس کی شروحات لکھی، کئی ایک تلخیص فرمائی. اسی میں ایک شرح ہے المطول جو سعد الدین تفتزانی رحمہ اللہ کی. سعد الدین تفتزانی رحمہ اللہ کے المطول آنے کے بعد پھر المختصر آنا، اس کی وجہ تالیف آپ نے خود خطبہ کلام میں بیان فرمائی ہے جس کو ہم یہاں بیان نہیں کر رہے. ہم صرف یہ اعتراض کریں گے یہاں پہ کہ مفتاح العلوم کے آنے کے بعد اس کی متعدد شروحات لکھی گئی لیکن المطول جیسی شرح ناپید ہے. المطول انتہائی جان فشانی سے علامہ سعد الدین تفتزانی نے لکھی تھی اور بڑی ہی آپ سمجھیں کہ مغلق ترین ابحاث اور بڑی جامع ترین مباحث سے آپ نے اس کتاب کو شرح کو مزین کیا تھا. لیکن اس کے بعد پھر کیا وجہ ہوئی کہ آپ نے پھر اس شرح کے بعد جو ہے وہ المختصر لکھی، تو اس کی وجہ تالیف آپ نے اپنے المختصر میں بیان فرمائی ہے. سعد الدین تفتزانی رحمہ اللہ جو ہے وہ بادشاہ تیمور لنگ کے دربار میں مامور تھے اور میر سید شریف جرجانی کو بھی وہاں لے کر آئے تھے. بالآخر ان دونوں کا ایک مناظرہ ہوا اور مناظرے میں بادشاہ تیمور نے حضرت تفتزانی رحمہ اللہ کو ان کے ایک معاملے میں اسی مناظرے کی وجہ سے آپ کو معزول کر دیا تھا. اب پوری زندگی ایک طرز پہ گزاری ہو اور بالآخر آخر میں آ کے پریشانی ہو گئی ہو تو یہ ایک پریشان کن بات ہوتی ہے اور اسی وجہ سے پھر آپ اس صدمے سے جان بر نہیں ہو سکے. اسی وجہ سے لوگوں نے اسی مناظرے کو آپ کا سبب وفات کہا ہے. لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو یہ بادشاہ تیمور لنگ کی غلطی ہے کہ اس نے صرف ایک مسئلے میں جو ہے وہ ایک مسئلے پہ کسی پہ غالب آیانہ فضیلت علم کی دلیل تسلیم کر لیا. یہ اس کی نادانی اور جہالت تھی. یہی وجہ تھی کہ بعد میں محمد بن جیزری کا میر سید شریف جرجانی سے جب مناظرہ ہوا تو بادشاہ صاحب نے میر صاحب پہ اس بندے کو فوقیت دے دی. تو اب بڑھاپے میں عمر بھر کی جو کمائی ہوئی عزت اور منزلت تھی پل بھر میں ختم ہو جائے تو اس صدمے نے علامہ تفتزانی رحمہ اللہ کو صاحب فراز بنا دیا. یہاں تک کہ پھر آپ نے صدمے سے جانبر نہیں ہو سکے آپ، اور آپ کی وفات محرم الحرام 791 ہجری یا 792 ہجری میں سمرقند میں ہوئی. پھر وہاں سے انہیں سرخس شہر میں منتقل کر دیا گیا. تو تفتزانی رحمہ اللہ کی یہ جو المختصر ہے یہ اسی مطول کی تلخیص ہے. تو انشاءاللہ اس پر پھر ہم جب خطبہ کتاب پڑھیں گے تو اس پر پھر وہ خود روشنی ڈالیں گے تو وہاں ہم کتابیں اس پر بات کر لیں گے. وما توفیقی الا باللہ.